دنیا کا وہ مقام جہاں رات کو بھی سورج نکلتا ہے اور مسلمان روزے رکھتے ہیں۔ آرکٹ کے اس علاقے کا شمار دنیا کے سخت ترین علاقوں میں ہوتا ہے اور سال میں درجنوں دن یہاں 24 گھنٹے سورج چمکتا ہے۔ اس انتہائی شمالی اور برفیلے علاقے میں ایک مسجد بھی قائم ہے اور باقاعدہ افطاری کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ کینیڈا کے آرکٹ کے علاقے میں واقع اس مڈ نائٹ سن مسجد میں جمع ہونے والے مسلمان ایک پرسکون ماحول میں گھر کے پکے ہوئے سوڈانی کھانوں سے افطار کر رہے ہیں، اور یہ مسجد زمین کے مغربی نصف کرد کے انتہائی شمال میں واقع واحد مسجد ہے، اور ایسی افطاری ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ فلسطینی نژاد لبنانی عبداللہ البقائی گزشتہ 25 سال سے یہاں مقیم ہیں، اور آپ کینیڈا کے شمال مغرب میں واقع اپنی چھوٹی سی مسلم کمیونٹی کو چھوڑنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ انویک میں یہ میرا آخری سائل ہے، اور اس قدر سرد علاقے میں ابھی تک کیوں قیام پذیر ہوں، اس بارے میں 75 سالہ عبداللہ بتاتے ہیں: خدا میرے جانے کے لیے راضی نہیں ہوا، شاید میں نے اپنی زندگی میں برا کیا اور خدا نے مجھے یہاں بھیجا۔ اس علاقے میں کتنے مسلمان آباد ہیں۔ مڈ نائٹ سن مسجد، جسے بڑے پیمانے پر ٹنڈرا کی مسجد کہا جاتا ہے، اس کا افتتاح اگست 2010 میں کیا گیا، کیونکہ کینیڈا کے سخت سرد شمالی علاقے میں کام کے لیے نقل مکانی کرنے والے مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور مسجد کا یہ ڈھانچہ مینیٹو بس صوبے کے شروئنی پیگ میں بنایا گیا ہے، اور اسے ایک بڑے ٹرک کے ذریعے 4000 کلومیٹر دور اس شمالی علاقے میں تک پہنچایا گیا۔ اس مسجد کے امام صالح حسب النبی، اور وہ بھی گزشتہ 16 سال سے انویک ہی میں مقیم ہیں۔ انہوں نے نیوز ایجنسی AFP کو بتایا کہ وہاں مسلمانوں کی تعداد مسلسل تو نہیں بڑھ رہی، لیکن تقریباً 100 سے 120 ارکان ہمیشہ اس علاقے میں موجود رہتے ہیں۔ ان مسلمانوں کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ آرکٹ سرکل کے اس آس پاس رہنے مسلمانوں کو اپنے عقیدے پر قائم رہنے کے لیے کئی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور خاص طور پر جب سورج کی پوزیشن سے منسلک نماز کے شیڈول پر عمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور انویک میں سال کے 50 دن تو سورج 24 گھنٹے نکلتا رہتا ہے، اور رات کو وہاں قطبی روشنیاں رہتی ہیں، یا سال میں کم از کم 30 دن کے لیے وہاں سورج کی برداشت روشنی نہیں پہنچتی۔ اور امام مسجد صالح النبی نوئک میں اپنی پہلی گرمیوں کو یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ پہلی بار یہاں جھٹکا سا لگا، اور میں اس بات پر یقین نہیں کر سکا کہ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ 5 وقت کی نماز پڑھی اور سورج موجود تھا۔ نماز مکہ کے مقامی وقت کے حساب سے یہاں کی کمیونٹی ایک اصول نافذ کیا ہے کہ وہ نمازیں اسلام کے مقدس ترین شہر مکہ کے مقامی وقت کے حساب سے ادا کریں گے۔ محمد اسد بیرور کانٹک میں کام کرتے ہیں اور حال ہی میں نوئک منتقل ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کے لیے یہاں کی سفید راتوں کو ایڈجسٹ کرنا بہت زیادہ مشکل نہیں تھا، کیونکہ وہ پہلے البرنا صوبے کے دارالحکومت ایڈمنٹن میں مقیم تھے، اور یہاں گرمی کے دن بھی طویل ہوتے ہیں۔ تاہم 36 سالہ اسد کا کہنا ہے اس حال ماحول میں ایڈجسٹ کرنا مشکل ہے، یہ سخت قسم کا ہے، اور اس مسجد میں بیٹھے یہ مسلمان 7 موسم کو برداشت کرتے ہوئے آدھی رات کو رمضان کا تیسرا روزہ افطار کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ سبھی کھانے کے لیے چکن اور چاول جیسی کوئی نہ کوئی ڈش ساتھ لے کر آئے ہیں۔ ان میں عبداللہ البقائی بھی شامل ہیں، جو کسی دوسری جگہ منتقل ہونے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن کھانے کے بعد خوشی سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہیں۔ انویک کی آبادی تقریباً 3400 افراد پر مشتمل ہے، اور مڈ نائٹ سن کمیونٹی میں زیادہ تر وہ مسلمان شامل ہیں جو مہاجرین کے طور پر کینیڈا آئے اور بالآخر زیادہ آمدنی کی تلاش میں شمال کی طرف چلے گئے۔ کئی لوگ بطور ٹیکسی ڈرائیور کام کرتے ہیں۔ ایڈمنٹن سے آنے والے ایک 37 سالہ اسلامی اسکالر عبدالوہاب سلیم نے انویک میں مسلمانوں کو واضح اقلیت قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ باہر گھومتے پھرتے ہیں، آپ کو ہر وقت مسلمان نظر آئیں گے۔ جب بھی آپ کو ٹیکسی ملے گی، زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ ڈرائیور مسلمان ہی ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ چینل کو ہمیشہ کی طرح لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔